मैं ज़्यादा लंबे मौज़ूआत की तरफ वक्त लिए बगैर मौजू की तरफ आऊँगा, कैथलिक समाजी शऊर। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड के तौर पर के सामने बात रखना चाहता हूँ कि जितने भी ऑनलाइन सेशन आप देखेंगे, इनके मौज़ूआत उनमें आपको एक रब्त नजर आएगा। रब्त वो मकतबा नवीन पाकिस्तान की मतबूआत यानी कि जो छपी हुई किताबें हैं और उनके साथ और इन लेक्चर्स का एक आपस में लिंक है। कैथलिक समाजी शऊर के नाम से एक किताब 1999 में छपी, मकतबा नवीन पाकिस्तान ने इसको पब्लिश किया और इसी मौजू पर आज मैं गुफ्तगू करूंगा। और जब मैं ये सारी गुफ्तगू करूंगा, इसकी ज़्यादा रिफ्लेक्शन उसी बुक के ऊपर है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि 99 से लेकर अब तक काफ़ी अरसा गुजर गया और इतने लंबे अरसे में बहुत से हालात तब्दील हो जाते हैं। कई नए इंसिक्लिकल्स आए जो कि कैथलिक समाजी शऊर एशियाई तनाज़र में जो किताब 99 में छपी, जिसका तर्जुमा मुश्ताक असद और शहबाज अब्दुल मनान ने किया। इसके और अब के हालात के दरमियान में तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और इन तब्दीलियाँ जो रूनुमा हुई उनकी रोशनी में दुनिया का नक्शा बदला। दुनिया का जब नक्शा बदला तो इंसानी हालात और वाकयात ने इंसानी जिंदगी के ऊपर अपने असरात छोड़े और इस बदलती हुई दुनिया में और इन बदलते हुए हालात में बहुत सी ऐसी वकूफ़ पज़ीर हो जाती हैं जिनको रिस्पॉन्ड करना लाजमी होता है। अगर आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें तो ये जो अननेसेसरी जो डिस्टर्बेंस उसमें आती है तो वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे तो अलिशबा भी आपको म्यूट कर सकती है मेरा ख्याल, लेकिन अगर आप लोग खुद अपने आप को वॉलंटरली म्यूट करें तो जो आपके कमरों में और आपके कंप्यूटर में घूमने फिरने से जो आवाज़ें निकलती हैं वो दूसरों को कम डिस्टर्ब करेंगी। ये आवाज़ें इतनी बुरी नहीं होती, लेकिन अगर उसकी समझ ना आए तो फिर उसका प्रॉब्लम बन जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये आवाज़ क्यों आ रही है। आवाज़ें हमें सुननी चाहिए। यही मेरा ख्याल कैथलिक समाजी शऊर की एक बुनियादी पहलू है कि आवाज़ें माशरे में लोगों की आवाज़ें, हालात से पैदा होने वाले इज़्तिराब और इज़्तिराब के नतीजे में पैदा होने वाली आहो बका, उसको सुना जाना चाहिए। जब हम आवाज़ें सुनते हैं, हालात को देखते हैं और फिर सुनने और देखने से, महसूस करने से हमारा शऊर बनता है और शऊर पनपता है। शऊर क्या है? शऊर यही चीजें हैं। इंसान जो कुछ महसूस करता है, जो कुछ देखता है, जो कुछ सुनता है, जो कुछ उसके तजुर्बे में आता है, उनसे इंसानी शऊर वजूद पकड़ता है और उससे इंसानी शऊर की तश्कील और तरवीज होती है। कैथलिक समाजी शऊर जैसे मैंने आपके सामने अर्ज की कि ये 1999 में पहली दफ़ा छपी, मकतबा नवीन ने इसको पब्लिश किया और एक ये बड़ी फ़ख्र की बात थी और खुशी की बात थी उस वक्त और अब भी है कि बिशप जॉन जोसेफ, जिन्हें अवामी बिशप और अजीम कायद के तौर पर याद रखा गया और हमेशा याद रखा जाएगा, उन्होंने इस किताब का दिबाचा लिखा और इस किताब के दिबाचे के साथ कलाम मुकद्दस में हमेशा इंसानी समाज से के मुतालिक जो कलीसिया का शऊर है, जो कलाम मुकद्दस की वर्स समझी जाती है, वो ये है कि से किसी एक के साथ किया तो तुमने मेरे साथ किया। खुदावंद यीशु मसीह की ये खास तौर से गुफ्तगू जो उन्होंने एस्केटोलॉजिकल पहलू को अनफोल्ड करते हुए यानी रोज़े क़यामत या महशर में किस तरीके से समाजी जिंदगी के साथ हमारे रवाबत और उसके असरात होंगे, इसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाई कि जब मैं भूखा था, जब मैं प्यासा था, जब मैं मुश्किलात में था, तुमने मेरी बात पुरसना की। और बहुत से लोग जो खुदावंद यीशु मसीह के राइट हैंड पर होंगे, उनको वो कहेगा कि तुमने ये सब कुछ ऐसा किया क्योंकि तुमने इन छोटे यानी इन महरूम लोगों के साथ जो कुछ किया, तुमने मेरे साथ किया। इसके साथ साथ ये जब किताब छप गई तो किताब के छपने के बाद फादर अमानुअल यूसुफ ने, जावेद विलियम ने, मिस्टर पीटर जेकब ने और फिर मुश्ताक असद जो इस किताब के को मुतरजम भी थे, उन्होंने और मिस्टर हमीद हेनरी ने इसके मुतल्लिक कुछ लिखा जो किताब के अंदर छपा हुआ है। इस किताब के 7 अबवाब हैं। पहला जो बाब है वो समाजी तालीमात के मुतल्लिक जो पापाई दस्तावेजात हैं, पैपल इंसिक्लिकल्स हैं, उनके मुतल्लिक है और इन दस्तावेजात
को बड़े खूबसूरत तरीके से उनके ऊपर रिफ्लेक्ट किया गया है, उनकी समरी इस किताब में दी गई है। और इस किताब में सबसे पहला जो इंसिक्लिकल 1831 में छपा, रेरम नोवेरम, जिसको बुनियादी तौर पर कैथोलिक चर्च के अंदर समाजी शऊर की बुनियाद के तौर पर हमेशा समझा जाता है और समझा जाएगा, वहाँ से इसका आगाज हुआ। और फिर इन सारे इंसिक्लिकल्स के बाद बात करते हुए दूसरे चैप्टर में हकायक और मसाइल और कलीसिया इनके मतलब क्या कहती है, या कलीसिया का इनके मतलब क्या जवाब है, इस पर बात की। फिर तीसरे चैप्टर में कैथलिक समाजी तालीमात के मरकजी मौजूआत के मतलब बात की। और चौथे बाब में समाजी तालीमात और कलीसिया में पासबानी रोजानात यानी पासबानी जिंदगी में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और जो असरात कलीसियाई पासबानी खिदमत पर समाजी शऊर की बेदारी के साथ रूनुमा हुए, उसके मतलब बात की। पांचवें चैप्टर के अंदर कलीसिया के हालात और कैथलिक समाजी तालीमात के मतलब बात की गई। नई आलमगीर कलीसिया, कलीसिया के अंदर पैदा होने वाली तब्दीलियों, मुतहर्रिक हालात और माहौल और इंसाफ और समाजी तब्दीली से बिशारत के अंदर पैदा होने वाले नए रुझानात के मतलब बात की गई। तीसरी दुनिया का जन्म और फिर तीसरी दुनिया में पैदा होने वाले मुख्तलिफ अल्लाहियाती तसव्वुरात और मुख्तलिफ थियोलॉजी, उनके मतलब इसमें टच किया जा सकता है और किया गया। एशिया के मज़ाहब की नई रूह और नई जिंदगी। और फिर इसके बाद छठा बाब के अंदर एशिया बिशप्स कॉन्फ्रेंस की समाजी तालीमात के मतलब की गई। और सातवां बाब जो इसका आखिरी चैप्टर है, उसमें एशिया में कैथलिक समाजी शऊर का मुस्तकबिल के हवाले से बात की गई, जो इंतहाई दिलचस्प चैप्टर है, लास्ट चैप्टर। और ज़मीमे के तौर पर इसके अंदर कैथलिक कलीसिया की समाजी तालीमात के पापाई फरमान और वेटिकन मजलिस दो की दस्तावेजात को भी शामिल किया गया और उनके नाम और उनके नाम इसके अंदर लिखे गए। ये मैंने आपके सामने एक ओवरव्यू इस किताब के मुतालिक पेश किया है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि 99 में जब ये किताब लिखी गई, छापी गई, तर्जमा किया गया और फिर छापी गई, उसके बाद अब तक बहुत से हालात और बहुत सी तब्दीलियाँ इंसानी तारीख में रूनुमा हुई। और फिर इन तब्दीलियों के ज़रिए से समाजी शऊर और कलीसियाई शऊर और कैथलिक शऊर जो समाजी शऊर है उसके मुतालिक भी बहुत कुछ बदला। ख़ास तौर से एक डॉक्यूमेंट जो मैं अपनी गुफ्तगू के एंड में जिसका तज़किरा करूँगा, लेटेस्ट पेपल इंसिक्लिकल जो है पोप फ्रांसिस का पिछले साल अक्टूबर नवंबर के महीने में आया, फ्रैटेरनिटी टूटी। और इसमें इसने क्या एक नया पहलू लेकर आया है। और ये पिछले तमाम जो इंसिक्लिकल्स हैं उनमें से क्यों थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इसके अंदर किन नए मौजूआत को जेर बहस लाकर लाएंगे। जो सोशल टीचिंग है, कैथलिक चर्च की सोशल टीचिंग, उसमें ये बात तस्लीम की जाती है और वो ये बात है कि ये इसका ताल्लुक यीशु मसीह की तालीमात के बिल्कुल हार्ट के साथ है, बुनियाद के साथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ दुनिया में बदलते हुए हालात को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जैसे दुनिया में तब्दीलियां हो रही हैं हम भी उन तब्दीलियों को उसी तरह से कर रहे हैं। और कई दफ़ा ऐसे लगता है कि सोशल इश्यूज के ऊपर बात करना, इन चीज़ों पर गुफ्तगू करना, ये सिर्फ एक फैशन के तौर पर है। सिर्फ यही मकसद नहीं है जब हम सोशल समाजी कैथलिक समाजी शऊर की बात करते हैं या कैथलिक सोशल चीज़ों की बात करते हैं, तो हम ये सब कुछ बात नहीं कर रहे कि सारी दुनिया कर रही है, है या ये गवर्नमेंट की है, ये हम कर रहे हैं कि हमें करना चाहिए। और क्योंकि बुनियाद कलाम मुकद्दस की ये बुनियादी तालीम है कि मैन तो हम cannot live dead alone और मैन कैनॉट लिव ऑन इट्स ओन, कि इंसान सिर्फ अपने तौर पर तन्हाई में आइसोलेशन में जिंदगी बसर नहीं कर सकता। और हमारी ये कनेक्टेडनेस जो है, हमारा ये पैदा अलिशा, आप म्यूट कर सकते हैं लोगों को? ये
कैथलिक शौर में हमें, सेकुलर वर्ल्ड में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो क्रिश्चियन तालीमात की रिफ्लेक्शन हैं, और क्रिश्चियन तालीमात में हमें कई दफ़ा बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो सेकुलर वर्ल्ड में डेवलपमेंट हुई होती है, उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती हैं। बहुत दफ़ा हम इन चीज़ों को एक दूसरे से डिवाइड करके समझते हैं, लेकिन कैथलिक सोशल टीचिंग हमें ये सोचने का मौका देती है कि ये दुनिया में पैदा होने वाली तब्दीलियाँ और उन तब्दीलियों के असरात कलीसियाई तालीमात पर, और कलीसियाई तालीमात के अंदर जो इटर्नल लव का पहलू है उसके असरात दुनिया में ये वाइस वर्सा होते रहते हैं, और ये दोनों एक दूसरे से कोई जुदा नहीं होती। दुनिया को कलाम की रोशनी में और मसीह की तालीमात की रोशनी में देखना पड़ता है, और मसीह की तालीमात को दुनिया के अंदर बदलते हुए हालात की रोशनी में री इंटरप्रेट करके आपको लोगों को समझाना पड़ता है। कैथलिक समाजी शऊर जो 1999 में छपा और उसके बाद से होने वाली तब्दीलियों, उनकी रोशनी में मैं आपके सामने 7 नकात पेश करता हूं कि ये 7 नकात इस वक्त कैथलिक समाजी शऊर की बुनियाद कहे जा सकते हैं, और वो इसकी बुनियाद हैं इंसानी जिंदगी और उसका वकार। इंसानी जिंदगी और उसका वकार इंतहाई अहम पहलू है। ह्यूमन लाइफ is created in the image of likeness of God। इंसान खुदा की सूरत पर खुदा की छवि की मानद पैदा हुआ है, और खुदा की सूरत और खुदा की छवि पर पैदा होने वाले इंसान की किसी तरह से भी, वो कोई भी इंसान हो सकता है, वो गरीब हो सकता है, वो अमीर हो सकता है, वो मशरकी हो सकता है, वो मगरबी हो सकता है, वो कहीं से भी उसका ताल्लुक हो, उसकी डिग्निटी को मुतासर करना खुदा की डिग्निटी को मुतासर करने के मुतरादिफ है। इसलिए इंसानी जिंदगी और उसका वकार उतना ही मुकद्दम है जितना कि इंसान और खुदा के रिश्ते और खुदा का ताल्लुक अपने, क्योंकि हम खुदा को इंसान में देखते हैं, और अपने जैसे इंसानों में हम खुदा को सिर्फ देखने और समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीमात में जो कैथलिक समाजी शऊर के आगाज में किताब में ये आयत लिखी गई, तुमने इन छोटे भाइयों में से किसी के साथ भी कोई अच्छा सलूक किया तो तुमने मेरे साथ किया। एक दफा मैं एक लेक्चर सुन रहा था, यहाँ के थियोलॉजियन है डॉक्टर रॉबर्ट विलियम्स, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो, अपने बहन भाइयों से अपना मोहब्बत रखो, बल्कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। ये एक इंतहाई अहम बात है जिसकी तरफ कलाम मुकद्दस हमारी तवज्जो दिलाती है। क्यों? क्योंकि इससे ह्यूमन पर्सन की लाइफ और उसकी डिग्निटी मुंसलिक है। इंसानी जिंदगी का वकार और इंसानी जिंदगी का तसलसल और इंसानी जिंदगी से वाबस्ता है। उन्होंने एक बात की, वो बज़ाहिर तो ऐसे मज़ाहिया सी बात लगती है, लेकिन उसके अंदर बड़ी गहरी अपने बहन भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से, एक दूसरे से सबसे मोहब्बत रखो, क्योंकि हम नहीं जानते कि क़यामत के दिन जब खुदावंद हमें इटर्निटी में लेकर जाएगा, तो इटर्निटी में हम एक दूसरे के साथ बैठे होंगे, और क़यामत के बाद अबद तक हम इसी तरह इकट्ठे रहेंगे। तो मुमकिन है कि मेरी नेक्स्ट वाली सीट किसी ऐसे शख्स को दे दी जाए जिसे मैं अपनी जिंदगी में पसंद ना करता हूँ, और फिर सारी अबदियत तक, इटर्निटी तक उसका चेहरा हमें देखना पड़ेगा। इसका सिंपल सादा मतलब ये है कि जो इंसानी जिंदगी है, ह्यूमन लाइफ है, वो बहुत ज्यादा उसकी डिग्निटी है और उसका वकार है और उसकी अहमियत है। दूसरा नुक्ता, खानदानी और मुआशरती जिंदगी में शमूलियत के लिए हमारी बुलाहट हुई है। हम बुलाए गए हैं, खुदा हमें बुलाता है मसीही बनने के लिए, खुदा हमें बुलाता है किसी को काहन बनने के लिए, कलीसियाई खिदमत के लिए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल या उसके शागिर्द बनने के लिए हमारी बुलाहट का बुनियादी पहलू ये है कि हम खानदानी और मुआशरती जिंदगी में शमूलियत, पार्टिसिपेट करें। हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात में भी देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने इवन स्लीप के वक्त भी जो उसकी समाजी और उसकी खानदानी जो जिम्मेदारियां थी, खास तौर से मुकद्दसा मरियम के हवाले से उन्होंने निभाई। और इसके बाद हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं कि बार बार पौलुस रसूल ने इन बातों की तालीमात दी कि किस तरीके से मियाँ बीवी को अपनी खानदानी जिंदगी में और अपने
بچوں کے متعلق اور اپنے خاندان کے دوسرے چیزوں کے متعلق، اور پھر معاشرے سے متعلق جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں ان میں صرف اپنی ذمہ داریاں نبھانا نہیں بلکہ ان کے اندر شمولیت کرنا، ان کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا، یہ کیتھولک سماجی شعور کا تیسرا نقطہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ رائٹس اور رسپانسبلٹیز کے متعلق ہے۔ اور رائٹس اور رسپانسبلٹیز کے متعلق کلام مقدس ہماری بارہا توجہ دلاتا ہے۔ رسپانسبلٹیز اور رائٹس ہمارے نیشنل ہو سکتے ہیں، رسپانسبلٹیز اینڈ رائٹس ہمارے سوشل انتہائی کنٹیکسچل، ہمارے اپنے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں اور اس دنیا میں جو بھی ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے نبھائیں۔ تیسرا پوائنٹ جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ہے غریب، کمزور اور غیر محفوظ لوگ، یعنی ولنریبل جو لوگ ہیں ان کے متعلق جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو نبھائیں۔ ہم عام طور پر جب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگ معاشرتی وجوہات پر، معاشی وجوہات پر یا کسی جسمانی لوگ ہمارے معاشرے کے اندر صرف اپنے جنس کی وجہ سے، عورتیں ہونے کی وجہ سے، بچے ہونے کی اسی وجہ سے ہم پاکستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ مختلف قسم کے ایسے سلوک دیکھتے ہیں، اور بہت سے ایسے دنیا کے، اور ان کا اطلاق صرف پاکستان پر نہیں ہوتا بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہوتا ہے۔ یہاں پر جن معاشروں کو ہم بہت ترقی یافتہ معاشرے، یورپ اور امریکہ کو اور ترقی یافتہ ممالک کو سمجھتے ہیں، وہاں پر بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، وہاں پر بھی لوگ ولنریبل ہوتے ہیں، وہاں پر بھی لوگ غیر محفوظ ہوتے ہیں، وہاں پر بھی غریب اور پور لوگ جو ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ معاشرہ اسی طور پر تشکیل پایا ہے، اور انسانی جو دنیا کے جو نظام ہیں وہ زیادہ تر طاقتور لوگوں کو سرو کرتے ہیں، ان کو زیادہ ان کو محفوظ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک بنیادی پہلو ہے کیتھولک سماجی شعور کا کہ ہم کس طریقے سے ان لوگوں کو جو غریب ہیں، کمزور ہیں، ولنریبل ہیں، ان کو محفوظ بنانے کے لیے اور ان کو توانا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اور یہ سارے کام ہمیں صرف اسی لیے نہیں کرنے چاہیے اور اسی لیے نہیں کرنے پڑتے کہ یہ ہمارے رائٹس ہیں یا ہماری یہ رسپانسبلٹیز ہیں سوشل طور پر یا ملکی طور پر، یہ بلکہ اس لیے یہ بنتے ہیں کیونکہ یہ کلام مقدس کی تعلیمات کے مطابق ہے اور یہ کلیسیا کی تعلیم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، ورک کی ایک اپنی ڈگنیٹی ہوتی ہے، ایک آدمی کی، انسان کی ڈگنیٹی ہوتی ہے اور ایک ورک کی ڈگنیٹی ہوتی ہے، اور پھر آف کورس ورکرز کے کچھ رائٹ ہوتے ہیں، کام کرنے والوں کی کچھ رائٹس ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے پچھلے 50-60 سال میں بہت سی ایسی تنظیمیں چرچ کے امبریلا کے اندر وجود میں آئیں جنہوں نے مزدوروں کے حقوق کے لیے، جنہوں نے لوگوں کے حقوق کے لیے، اور جنہوں نے کام کی ڈگنیٹی کے لیے کہ ہر پیشے کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے برصغیر پاک و ہند کا معاشرہ ان معاشروں میں سے ایک ہے جہاں پر انسانی معاشرے کی تشکیل انسان کے کام یعنی کہ ورک کی بنیاد پر دی گئی۔ ابھی تک آپ نے گاؤں میں یا ایسی جگہوں پر یہ دیکھا ہوگا، یہ سنا ہوگا کہ یہ جو ٹرمنالوجی ہے، کمی کا جو ٹرمنالوجی ہے کہ یہ کام کرنے والے لوگ ہیں، موچی، لوہار، ترخان، میراسی، ان لوگوں کو کاموں کے حساب سے جانا جاتا تھا۔ اور برصغیر پاک و ہند میں جو معاشرے کا جو سٹرکچر ہے، اس معاشرے کے سٹرکچر میں لوگوں کی، قبیلوں کی اور انسان کی پہچان ان کے کاموں کے حساب سے ہے۔ اور ابھی آپ میں سے شاید کچھ لوگوں کا آپ میں سے شاید بہت سے لوگوں کا یہ تجربہ ہو، آپ نے دیکھا ہو کہ جب لوگ یہ اسٹامپ وغیرہ فل کروانے کے لیے جاتے ہیں اور پرانے عرضی نویس جو ہوتے تھے وہ لوگوں سے پوچھتے تھے آپ کی قوم کیا ہے، اور کئی جگہوں پر میں نے ایسے پڑھا، دیکھا اور میں جانتا ہوں اس چیز کو کہ لوگوں کی قوم ترکھان تھی، لوہار یہ لوگوں کی قوم سمجھی جاتی تھی۔ عام طور پر آپ سمجھیں گے کہ لوہار ہونا تو ایک پیشہ ہوتا ہے، آپ سمجھیں گے کہ ترخان ہونا یا موچی ہونا تو ایک پیشہ ہوتا ہے، لیکن قدیم برصغیر پاک کی تہذیب سے چلے آنے والی ایسی روایات کے مطابق یہ پیشے ذاتوں کے طور پر سمجھے جاتے تھے، اور ان پیشوں سے لوگوں کو اونچا یا نیچا سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا نام محمد اسلم ہے یا اسلم مسیح ہے
تو وہ اس کا جو پیشہ ہے اس پیشے کے حساب سے اس کے رتبے کا معیار ہوگا. اس وجہ سے کیتھولک سماجی شعور اور پھر کیتھولک سوشل ٹیچنگز ہیں اس کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو پہلے تو اپنے آپ کو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی کا جھاڑو دیتا ہے یا کوئی ترخان ہے یا کوئی موچی ہے یا کوئی جو بھی کوئی کام کرتا ہے وہ پیشہ اس کا کوئی بھی ہو، لیکن ایک تو اس پیشے کا اپنا وقار ہے، اس پیشے کی اپنی ڈگنیٹی ہے. اس پیشے سے کوئی انسان گھٹیا یا اونچا یا نیچا نہیں ہو جاتا، بلکہ یہ صرف پیشے ہیں. اگر وہ پیشہ کوئی سر انجام نہیں دے گا تو وہ کون دے گا؟ کیونکہ یہ کام ہے اور یہ کام انسانی معاشرے کی ضرورت ہے. چونکہ یہ کام انسانی معاشرے کی ضرورت ہے، جو کوئی شخص بھی وہ کرتا ہے، جو کوئی جوتی کو سیتا ہے، اگر کوئی کھیت باڑی کرتا ہے، کوئی سڑکیں صاف کرتا ہے، جو کوئی کام بھی کرتا ہے، یہ سارے کام ایکولی ڈگنیفائڈ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ یہ کام بڑا ہے، چونکہ یہ کام بڑا ہے اس لیے اس کام کو کرنے والے لوگ بھی عظیم اور وہ اعلیٰ ذات اور اونچے لوگ ہو گئے. چونکہ یہ کام گھٹیا ہے اس لیے اس کام کو کرنے والے لوگ بھی گھٹیا ہو گئے. اور اس کی خیر اس کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا. اس کی تاریخی طور پر بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوئے جس سے صرف لوگوں کو گھٹیا نہیں سمجھا گیا، بلکہ ان کو بہت سی ایسی پریویلیجز سے ڈپرائیو کر دیا گیا ہیومن سوسائٹی میں. اور تاریخ میں ایسے لاکھوں کروڑوں واقعات مندرج ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے برصغیر پاک و ہند کے معاشرے میں اور ایشیا اور دنیا کے دوسرے معاشروں کے اندر بھی صرف کام کو لیس ڈگنیفائڈ سمجھنے کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی کم ڈگنیفائڈ سمجھا گیا. اگر آپ ڈگنیٹی آف ورک یعنی کہ کام کے وقار کو اور چھوٹے کام اور بڑے کام اور اعلیٰ کام اور چھوٹے کام، اور اگر اس کو بائبل مقدس کی اس ٹیچنگ کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان خدا کی شبیہ پر پیدا ہوا ہے. یہی نہیں کہ جو اعلیٰ رتبے والے یا اچھے کام کرنے والے ہم نے جس طریقے سے کام کو ڈیفائن کیا ہے کہ وہ لوگ خدا کی شبیہ پر، ہر شخص انسان کی شبیہ پر ہے. اس لیے یہ کیتھولک سوشل ٹیچنگ کی انتہائی بنیادی چیزوں میں سے ایک ہے کہ ہر کوئی کام اس کا ایک اپنا وقار اور اس کا ایک اپنی اہمیت ہے، اور اس لحاظ سے انسانوں کو چھوٹا یا بڑا نہیں ہونا چاہیے، یا اس لحاظ سے انسانوں کی جو رسپانسبلٹیز ہیں اور انسانوں کی جو رائٹس ہیں ان سے ان کو ڈپرائیو نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے بعد چھٹا ایک انتہائی اہم پہلو ہے کہ سولیڈیرٹی. ہمیں کس طریقے سے ان تمام لوگوں کے ساتھ جو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اور وہ تمام لوگ جو مظلوم ہیں، بے آواز ہیں، ان کے ساتھ اپنی سولیڈیرٹی شو کرنی چاہیے. اس کے متعلق بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ادارے کرسچن سولیڈیرٹی ورلڈ وائڈ اور بہت سے ایسے ادارے جو ہیومن رائٹ جسٹس اینڈ پیس کمیشن، بہت سے ایسے ادارے جنہوں نے انسانی شعور کو اور زیادہ بیدار کرنے کے لیے کیتھولک سوشل ٹیچنگ کے اندر اس ایلیمنٹ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. اور یہ کرسچن مشن اینڈ ایونجلزم کا ایک انٹیگرل پارٹ بن چکا ہے کہ ہمیں سولیڈیرٹی شو کرنی ہے کن لوگوں کے ساتھ جو مظلوم ہیں، ہمیں سولیڈیرٹی شو کرنی ہے، یگانگت شو کرنی ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے جو لوگ مظلوم ہیں، پسے ہوئے طبقے ہیں، انابیم ہیں. اگر ہم ان کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرتے تو ہم کیتھولک سوشل ٹیچنگ کی ایک تو بریچ نہیں کر رہے، دوسرا اس کو اپنی زندگی سے مینیفیسٹ نہیں کر رہے. اس لیے یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم سولیڈیرٹی شو کریں، ہم ان کے ساتھ اپنی محبت، اپنے تعلق کو بہت زیادہ آگے بڑھ کر اس کا اظہار کریں. بحیثیت مسیحی، بحیثیت خدا کے لوگ ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے. اور اس کے بعد آخری جو نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کو پچھلے 7 8 10 سالوں میں بہت زیادہ اہمیت ملی ہے، اور میں اب تو پچھلے 10 12 سال سے یہاں پر پاکستان میں ہوں. مجھے یقین ہے کہ مقبرہ میں پاکستان نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہوگا، لیکن اس پر اب اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو موجودہ سٹینڈرڈ کیتھولک ٹیچنگ ہے سوشل ریسپانسبلٹیز کے حوالے سے، اس میں یہ انتہائی اہم، خدا نے ہمیں سوچنے کی قوت، خدا نے ہمیں تخلیق کرنے کی قوت، خدا نے ہمیں چیزوں کو آرٹیکولیٹ کرنے کی قوت، بیان کرنے کی قوت، یہ سب چیزیں عطا کی ہیں تاکہ ہم اس دنیا کو خدا کی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. اور آخر میں پوپ فرانسس کا لیٹسٹ انسیکلیکل فرٹیلی ٹوٹی
اور اس کا ترجمہ مختلف لوگ مختلف کرتے ہیں. بردرن اول زیادہ انکلوسیو ہے. انکلوسیو اس سینس میں کہ لوگوں کا تعلق کسی بھی سماج، کسی بھی مذہب اور کسی بھی علاقے کے ساتھ کیوں نہ ہو، پوپ فرانسس نے اپنے اس لیٹسٹ انسیکلیکل سے تمام انسانیت کو بلا لحاظ رنگ و نسل اور مذہب اس سوشل کانٹریکٹ کی طرف لانے کی کوشش کی ہے، جس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سولیڈیرٹی دکھائیں ان تمام لوگوں کے ساتھ جنہیں ہماری ضرورت ہے. ہم محبت دکھائیں اس کائنات کے ساتھ، سب سے بڑھ کر اس زمین کے ساتھ، اس زمین کو جسے خدا نے محبت کے ساتھ خلق کیا ہے. ہم مل جل کر اس کو سنبھالنے کی کوشش کریں. عام طور پر پاپائی ڈاکیومنٹس کلیسیائی رہنماؤں کو، پیٹریارکس کو، بشپس کو اور لیڈرز آف دا چرچز کو لکھے جاتے تھے، لیکن فرٹیلی ٹوٹی اس لحاظ سے انکلوسیو ہے کہ یہ ان لوگوں کو بھی مخاطب کرتا ہے جو شاید کلیسیا کے ممبر نہیں یا جن کا تعلق دوسرے مذہب کے ساتھ بھی ہے. مکتبہ نوین پاکستان پچھلی 30 سال سے ان ڈاکومنٹس جن کے اندر بہت طاقت ہے، پیپل ڈاکومنٹ نے دنیا کی امپائرز کو الٹایا ہے، دنیا کے نقشوں کو تبدیل کیا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا ہے، اور ان کے اندر بہت طاقت ہے. ہم ان دستاویزات کو نہ صرف پڑھیں بلکہ ان کے ذریعے سے جو روشنی اور تجلی ہمیں ملتی ہے انہیں دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں. اپنے ضمیر کو، اپنی سوچ کو، اپنے ذہن کو کھولیں، روشن کریں. اور اگین ان دی اینڈ میں مکتبہ نوین پاکستان کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں اس آن لائن سیشنز کے اجرا کے لیے، اور امید کرتا ہوں کہ اس ایک سلسلے کے ذریعے سے ہم 21ویں صدی کے تقاضوں کو ایک اپنے چھوٹے پیمانے پر پورا کرتے ہوئے ان لوگوں کی آواز بنے جن کی کوئی آواز نہیں، اور وہ آواز جو دنیا کو سننی چاہیے وہ خود بنے اور دنیا تک پہنچائیں، اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے، اپنی شعور کی بیداری کے ذریعے سے، اور ان تعلیمات کو پھیلائیں جو خدا یسوع مسیح دنیا میں پھیلانے کے لیے ہمیں بھیجا. اور آخر میں اس کتاب میں سے کیتھولک سماجی شعور کے دیباچے میں سے چند سطور آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں جو بشپ جان جوزف نے لکھی. بشپ جان جوزف لکھتے ہیں، مجھے یہ سن کر اور دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ کیتھولک سماجی شعور ایشیائی تناظر میں کلیسیا کی سماجی تعلیمات پر ایک عملی پہلو رکھنے والی کتاب شائع کی گئی ہے. اس سے غیر مسیحی اور مسیحی وطن عزیز پاکستان میں یہ جان سکیں گے کہ خدا کا کلام انسان کی بہتری کس طرح سے چاہتا ہے. ہمارا معاشرہ عموماً ضخیم کتابوں کے پڑھنے سے گریز کرتا ہے، لیکن چھوٹے حجم کی کتاب، روانی سے لکھی ہوئی تحریر ہر ایک دل کو بھاتی ہے. اور جب کوئی ایسی کتاب پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو عموماً اسے اس وقت تک اپنے نزدیک رکھتا ہے جب تک اسے کم از کم ایک دفعہ نہ پڑھ لے. اس لحاظ سے یہ کتاب جاذب نظر اور دلچسپ ہے. میں نے یہ کتاب کوئی کافی عرصے کے بعد، میرے خیال کئی سالوں کے بعد، کوئی اردو میں پوری کتاب پڑھی ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ یہ کتاب پڑھنے کا موقع ملا. بے شک یہ 1999 میں لکھی گئی، اور اس کے 7 چیپٹروں میں سے گزرنے کے بعد جو 5 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ انسانی زندگی اور اس کا وقار، خاندانی اور انسانی زندگی میں شمولیت کے لیے بلاہٹ، ہمارے حقوق اور فرائض، کمزور اور غیر محفوظ لوگوں کے لیے مواقع پیدا کرنا، ولنریبل لوگوں کو لک آفٹر کرنا، سولیڈیرٹی، اور سب سے آخر میں اس زمین اور زمین کی کیئر
ہماری بہت بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے. شکریہ الشفا. اس وقت اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو بات کر سکتے ہیں ابھی. جی پوچھیے اگر کوئی آپ کا کویسچن ہے یا کوئی کامنٹ یا کوئی. جی کامنٹ میں دینا چاہوں گی. گڈ ایوننگ ایوری ون. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے ایک اتنی پیاری بک کا ریویو ہمیں دیا ہے، کیتھولک سماجی شعور. تو حالانکہ میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے لیکن وہ بھی غور سے ہر بات کو سن رہا تھا اور ہر بات آپ کی بہت میننگ فل تھی. بہت اچھے طریقے سے آپ نے بک کے جس سن میں وہ چھپی ہے وہ بھی بتایا ہے، اور اس میں ہم نے نہ صرف آج کے سیشن میں صرف بک کے متعلق آپ نے باتیں بتائی ہیں، اس میں سوچ رہی تھی آپ نے ہمیں جیوگرافی کے متعلق بھی سمجھایا ہے، آپ نے سوشل سٹڈیز کے متعلق بھی سمجھایا ہے، اور ایتھکس کے متعلق بھی آپ نے بات کی ہے. ان دی اینڈ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کا امپلیمنٹ بتایا ہے، جس کی آج کے دور میں ہماری اس زندگی میں ہمیں ان چیزوں پر دوبارہ سے غور و خوض کرنے کی بہت ضرورت ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ریمائنڈ کروایا ہے کہ نہ صرف اپنے لیے سوچنا ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جنہیں خدا نے بڑے پیار سے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، ہمیں ان کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. جی یہ کیتھولک سماجی شعور یا کلیسیائی سماجی شعور یا مسیحی سماجی شعور، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، یہ ہم سے کوئی ایسی کوئی اس میں بے شک جب آپ اس کتاب کو اور زیادہ پڑھیں گے، میں نے I tried to make it as simple as I could. اس کی اگر آپ ٹرمنالوجی دیکھیں گے، خاص طور سے جو پیپل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان کی ٹرمنالوجی ہمیشہ ہی مشکل ہوتی ہے. کیونکہ وہ علماء اور اسکالرس کے لیے لکھے گئے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا یا اس کو پڑھ نہیں سکتا یا اس کے ساتھ، لیکن وہ کتنی بھی مشکل لینگویج میں کیوں نہ لکھے گئے ہوں، لیکن بائی دی اینڈ آف دا ڈے وہ عام آدمی کے لیے ہوتے ہیں. عام آدمی اگر اس کو نہ سمجھ سکے یا نہ پا سکے وہ علیحدہ بات ہوتی ہے. اور لیکن پچھلی دفعہ پچھلے سیمینار میں فادر ایمانویل آسی جب کنٹیکسچوئل تھیولوجی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ جو دنیا میں تبدیلی رونما ہوتی ہے وہ الماریوں میں پڑی بڑی بڑی کتابوں کے ذریعے سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ چھابی میں پڑی ہوئی سوکھی روٹی کے ذریعے سے ہو جاتی ہے. تو کیتھولک سماجی شعور کا تعلق صرف کوئی ایکیڈیمک ریسرچ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایکیڈیمک ریسرچ جو انسانی معاشرے میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ہے. جی اگر کسی اور کا کوئی کویسچن ہے، جب کویسچن نہ ہو تو اس میں سے اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں جب کویسچن کوئی نہ پوچھے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بالکل سمجھ آ گئی ہے، جو کہ اسپیکر کے لیے بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ ساری بات ہی سمجھ آ گئی اس لیے کوئی کویسچن ہی نہیں ہے. دوسری اس کا یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آئی، تو یہ اسپیکر کے لیے بڑا المیہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آئی کہ اس لیے کوئی کویسچن ہی نہیں ہے. ہیلو گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ. جی گڈ ایوننگ. جی میرا ایک کوشچن ہے کہ ہمارے چرچ میں جب پلپٹ سے پیغامات دیے جاتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کبھی یہ دنیا کو بچانے کے لیے یا اس طرح اس ذمہ داری کے متعلق کبھی نہیں بتایا جاتا. کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اس کی میں کوئی زیادہ تو نہیں اس کے متعلق بات کر سکتا. وہ تو جو پلپٹ پہ چڑھا ہے صاحب یا صاحبہ وہی بتا سکتی ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتی ہیں. لیکن the more linked and connected you are with the context where you live, جتنا زیادہ آپ کا تعلق اس سماج کے ساتھ، اس معاشرے کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جہاں پہ آپ رہتے ہیں، اتنا ہی زیادہ آپ اس کو ریفلیکٹ کریں گے.
تو اس کا تو سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ جو پاسبان ہیں، جو پلپٹ پر چڑھنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنی زندگی کا زیادہ وقت، اپنا ٹائم، اپنا لکھنے پڑھنا، اپنی سوچ، اپنی بات چیت ان لوگوں کے ساتھ منسلک رکھنی چاہیے جو لوگ ان کے سامنے پیوز پر یا صفوں پر بیٹھے ہوتے ہیں. تو اگر وہ ان کی زندگی کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنی تھیولوجی کی جڑیں زندگی کے اندر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اپنی جو بھی وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اپنی کلام کے کانٹینٹس جو ہیں ان کو دنیا کی زندگی کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ کوئی اتنا، میرا خیال کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس میں صرف تھوڑی دیر کے لیے اپنی کتاب کو بند کریں اور اپنے کمپیوٹر کو سوئچ آف کریں اور لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں، تو اس سے کافی بہتر چیز ہو جاتی ہے. اور دیکھیں لوگوں کے کیا مسائل ہیں. اگر آپ لوگوں کے یسوع مسیح کی اگر آپ تعلیمات کو دیکھیں، اس کی خدمت کو دیکھیں، تو انہوں نے عام زندگی کی باتیں لوگوں کے ساتھ کی. اور یسوع مسیح کے شاگرد بہت دفعہ سننا چاہتے تھے کہ کوئی آسمان کی باتیں ہمیں بتائے، کوئی عجیب و غریب قسم کی ہمیں باتیں بتائے. لیکن شاید یسوع مسیح سمجھتے تھے کہ وہ ان کے لیے اتنی ریلیونٹ نہیں ہے، ان کو یہی باتیں سننی چاہیے. اس لیے مختلف مشکل جو کانسیپٹس تھے کنگڈم آف گاڈ کے، یسوع مسیح نے تمثیلوں اور عام زندگی کے معاشروں سے کریکٹرز لے کر ان کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو بالکل یہ پلپٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو پاسبان ہیں، جو کاہن ہیں، جو مختلف تعلیمات دینے والے یا دینے والی ہیں خواتین، ان کو بالکل اپنا جو مسیحی سماجی شعور ہے اس کو بہت بیدار کرنے کی ضرورت ہے، بہت بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ چرچ آہستہ آہستہ irrelevant ہوتا جاتا ہے. گڈ ایوننگ. جی گڈ ایوننگ سر. آپ کا یہ لیکچر بہت زیادہ انٹریکٹیو ہے، تو ریئلی اپریشیٹ یو. ایک چیز کہ جو کیتھولک سماجی شعور ہے، اس کی کوئی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے ایز اے بک پڑھنے کے لیے؟ کیتھولک سماجی شعور یہ انگلش سے اردو میں ٹرانسلیشن ہے بذات خود. جو مکتبہ نوین کی پبلیکیشن ہے، جیسے میں نے بتایا کہ یہ 1999 میں میرا خیال پہلی دفعہ چھپی اور پھر دوسری بار 2015 میں 2015 میں یہ دوبارہ چھپی. یقیناً یہ انگلش سے ہی اردو میں ٹرانسلیشن ہے. اس کی جو مترجم ہے مشتاق اسد اور شہباز عبد المنان صاحبان، یہ دو صاحبان نے ان کی ٹرانسلیشن کی. بہت سا مٹیریل آپ کو کیتھولک سماجی شعور کا انٹرنیٹ پر بھی انگلش کی کتابیں آپ کو مل سکیں گی. ضرور آپ مکتبہ نوین پاکستان سے رابطہ کریں. ممکن ہے ان کی اور بھی ایسی، کیونکہ مکتبہ نوین پاکستان کا سب سے بڑا فوکس جو ہے وہ ہے ہی سماجی شعور کے اوپر ہے. تو آپ کو بہت سی ایسی کتابیں ملیں گی، شاید اور بھی ایسے ٹائٹلز ہوں. رشوہ آپ کی ہیلپ کر سکے گی.